میں ہوں سلمان رشید، اور ایک مسافر کی دنیا میں آج آپ کو میں ایک انسان کی ایک عجیب اپنی وضع کے ایک بندے کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ اگر 1980s کی دہائی کے اندر، بلکہ 1990s میں بھی وہ میں دیکھتا رہا، آپ اگر یہ انٹرسٹی سڑکوں پہ سفر کرتے تھے تو کسی بھی آپ ٹینکر کے پیچھے، اپنے کنٹینر ٹرک کے پیچھے، کسی کے پیچھے بھی آپ لگ جائیں تو اس کے اوپر ایک سلوگن لکھا ہوتا تھا پیچھے، کفیل بھائی کو سلام، مشہور ہے زمانہ، رائٹ آرم لیفٹ آرم سپن بولر آف گھوٹکی۔ یہ اردو میں نستعلیق اسکرپٹ میں یہ سارا کچھ لکھا ہوتا تھا۔ اچھا، وہ جب 1980 کی دہائی کے اندر میں سندھ میں، کراچی میں رہتا تھا اور سندھ میں بہت سفر کرتا تھا، تو میں یہ دیکھا کرتا تھا اور میں ہنستا تھا کہ یار یہ بیچارہ کوئی سادہ آدمی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ رائٹ آرم لیفٹ آرم کی سپن بولنگ کیا ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دونوں بازوؤں سے کرتا ہو بولنگ؟ اور چونکہ مجھے کرکٹ کا کوئی زیادہ پتہ، زیادہ کیا، مجھے تو بالکل ہی ککھ نہیں پتا مجھے کرکٹ کا، تو میں یہی سمجھتا تھا کہ میرے جیسا بیچارہ کوئی سادہ غریب آدمی ہے جس کو بس ایویں لکھی جا رہے ہیں ٹرکاں دے پیچھے۔ تو اسی طرح وقت گزرتا گیا، اور میں یعنی جب وہاں میں سندھ میں کام کر رہا تھا 87 کے اندر، میں سندھ گورنمنٹ کے لیے کچھ کام کر رہا تھا، تو میں کئی بار گھوٹکی میں بھی گیا، لیکن میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کو دیکھا جائے۔ لیکن وہ اتنا پرسسٹنٹ تھا وہ سلوگن جو تھا ٹرکوں کے پیچھے، کہ میں واپس لاہور شفٹ ہو گیا، کچھ سال مزید گزر گئے، تو ایک بار میں سکھر میں تھا، مجھے خیال آیا کہ یار میں ابھی بھی یہ لکھا جا رہا ہے، اب کہ یہ 1994 کی بات ہے، نومبر کی، کہ میں وہاں تھا اور میں ایسی نظر کسی ٹرک پہ پڑی تو وہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یار آج جا کل مکاؤ، جا کے مل کے تے آؤ ہے، مشہور زمانہ رائٹ آرم لیفٹ آرم سپن بولر کفیل بھائی آف گھوٹکی کو سلام۔ تو میں گھوٹکی چلا گیا، ادھر میں بس سے اترا اور میں نے ایک تانگے والے کو کہا، میں کہا یار تجھے کفیل بھائی کا پتہ ہے؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا مجھے ادھر لے چلو، تو تانگے میں بیٹھا، اور شہر کے اندر ایک جگہ ایک سڑک تھی، اس کے اوپر فرنیچر کی دکانیں تھیں، لکڑی کے فرنیچر کی، تو وہاں وہ تانگا مجھے لے آیا، اور کسی سے اس نے پوچھا کہ یار وہ کفیل کس دکان پہ ہے، تو پتہ چلا کہ وہ میں گیا، اور باہر لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرنیچر کا کام کر رہے تھے، تو میں نے کہا یار میں نے کفیل بھائی کو ملنا ہے، تو انہوں نے اندر آواز لگائی نا کفیل بھائی، تو یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک لکڑی کی کسی آرم چیئر کو وہ ریگ مال مار رہا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تیرا مہمان آیا، تو کفیل بھائی تو جیسے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے انتظار تھا کہ کوئی آئے ان کو ملنے کے لیے، وہ ایک دم اٹھا اور مطلب بڑے جوش سے میری طرف بھاگتا ہوا تقریباً آیا، الیک سلیک ہوئی، خیر ہم وہاں بیٹھ گئے، تو میں نے کہا یار مجھے بڑا یہ شوق تھا کہ میں پوچھوں کہ یہ کون ہے جو کہ رائٹ آرم لیفٹ آرم سپن بولر ہے؟ کہتا دیکھو ہم ہیں، اور میں نے کہا اچھا چلو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تو کہنے لگا کہ جناب ہم جھانسی کے رہنے والے تھے، میرے ابا جھانسی کے تھے، ان کا نام خلیل احمد صدیقی تھا، اور وہ جناح صاحب کے بڑے قریبی معاون تھے، اب پتہ نہیں تھے کہ نہیں، یہ تو وہی جانتا ہوگا کفیل بھائی۔ تو کہنے لگا کہ وہ اتنے پکے مسلم لیگ کے وہ کارکن تھے کہ جناح صاحب نے ان کا نام خلیل احمد پاکستانی کر دیا تھا، تو جب پارٹیشن کے بعد جھانسی میں سے گھر چھوڑنا پڑا تو وہ آ کے یہاں گھوٹکی میں آباد ہو گئے، اور اچھے بھلے کھاتے پیتے تھے، جو کہ مجھے کفیل بھائی کی باتوں سے پتہ چلا جب ہم نومبر 1994 میں ملے۔ کہنے لگے کہ جناب وہ یہاں آئے اور میں یہیں کی پیداوار ہوں 1958 کی، تو جب میں کفیل بھائی کو 94 میں ملا تو وہ 30s کے اندر ہوگا اپنے عمر میں، تو خیر وہ میں نے کہا یار یہ کیا ہے یہ رائٹ آرم لیفٹ آرم سپن بولر؟ کہنے لگا کہ مجھے دیکھیں بڑا شوق تھا کرکٹ کھیلنے کا، اور میں سیدھے ہاتھ سے سپن بولنگ کرایا کرتا تھا اسکول کے اندر، اور میں نے
اس وقت بڑی کوشش کی اسکول سے، جب میں میٹریکولیشن میں نے کر لی، اور میٹریکولیشن تک ہی تعلیم تھی، اس سے آگے تعلیم نہیں تھی کفیل بھائی کی. تو کہنے لگے کہ جناب میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کسی طرح سے ڈویژن لیول پہ کرکٹ کھیلوں اور پھر کرتے کرتے اوپر چلا جاؤں، کیونکہ مجھے میرا جو ہیرو تھا وہ کوئی جم لیکر تھا. مجھے چونکہ کرکٹ کا بالکل کچھ نہیں پتا، تو مجھے نہیں پتا کہ جم لیکر کون تھا. وہ کہتے ہیں جی وہ جم لیکر جو تھا وہ بائیں ہاتھ سے سپن بولنگ کراتا تھا. تو کہنے لگے وہ چونکہ میرا ہیرو تھا تو میں اس کی طرح اس کی بولنگ کرنا چاہتا تھا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اچھا یہ میں بتا دوں کہ یہ جو کفیل بھائی تھا یہ خود کہتا ہے کہ جی میں بچپن سے میں بڑا پینٹ برش کا بڑا ماہر تھا، میں بڑا خوبصورت پینٹنگز کیا کرتا تھا. تو کہنے لگا کہ جی میں اپنا جو ہے میں نے جم لیکر کا ایک پورٹریٹ بنایا، اس کی کوئی تصویر لے کے اس کا ایک پورٹریٹ بنایا اور وہ میں نے سامنے لگایا. اور پتہ نہیں اب دیکھا کہاں تھا جم لیکر کو اس نے، وہ تو کہیں 1950 کے 60 کے دہائیوں کے اندر کرکٹ کھیلتا تھا بقول اپنے کفیل بھائی کے. تو کہنے لگے کہ وہ میں نے اس کی طرح اپنے آپ کو بولنگ کرنا سکھایا اور میں نے بائیں ہاتھ سے بھی بولنگ کرنی سیکھ لی. ابھی میں آپ کو اس کی ذرا آگے چل کے مزید اس کے بارے میں بتاتا ہوں. تو میں نے کہا یار وہ کیوں؟ کہنے لگا جی جم لیکر نے 1956 کے اندر، یعنی کفیل بھائی کے پیدا ہونے سے 2 سال پہلے، جم لیکر نے کسی ایک میچ کے اندر 19 وکٹیں لیں. تو میں تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ گنتی تو کمزور ہے ہی میری، لیکن پتہ نہیں ایک میچ میں کوئی 19 وکٹیں لے سکتا ہے. اپنی ٹیم کی شاید لے لی ہوں ساتھ ہی جم لیکر نے، لیکن 19 وکٹوں کا مجھے کفیل بھائی نے بتایا. اور یہ بھی کہا کہ جناب میں پاکستان کے لیے وہی کام کرنا چاہتا تھا کہ لیفٹ آرم سے کروں سپن بولنگ اور میں 20 وکٹیں لوں اور جم لیکر کا جو اتنے سال پرانا ریکارڈ ہے وہ میں توڑ دوں. تو کہنے لگا کہ جی میں نے بڑا جتن کیا کہ میں ڈویژن لیول پہ آ جاؤں، اور لیکن وہ نہ ہو سکا. تو یہ 1980 کے لگ بھگ پہنچ کے اب 23-24 سال عمر ہو چکی تھی. تو کہنے لگے کہ جی 1980 میں میرا دل ٹوٹ گیا، اور وہ جو چونکہ میں کرکٹ میں شامل نہیں ہو سکا کیونکہ بقول کفیل بھائی کے کہ وہ سفارش اور جان پہچان کی کھیل ہوتی تھی، تو میں نہ ہو سکا. تو میں نے کہا کہ بس اب کرکٹ میں نہیں، لیکن میں نے مشہور ہونا ہے اور دنیا مجھے جانے. تو کہنے لگے کہ جناب میں نے یہ کیا کہ میں نے، چونکہ میں آرٹسٹ تو بہت اچھا ہوں، تو آرٹسٹ ہونے کی وجہ سے میں نے یہ ٹرکوں کے جو ان کے اوپر آرٹسٹری ہوئی ہوتی ہے، اور ہمارے ٹرکوں کا آرٹ تو دنیا میں مشہور ہے. تو کہنے لگے کہ وہ کبھی کبھی کسی کا خراب ہو جاتا تو میں پینٹ برش اپنا، اور وہ مجھے چھکو سا اپنا دکھایا، اس میں وہ ڈبیاں شبیاں پینٹ کی برش وغیرہ سارے اس وقت بھی رکھے ہوئے تھے 1994 میں. تو کہنے لگے کہ جی یہ میں لے کے وہاں ٹرک سٹینڈ پہ چلا جاتا تھا، کسی کا وہ خراب ہوتا تھا، رنگ کہیں ادھر ادھر ٹوٹا پھوٹا ہوتا تھا تو میں وہ صحیح کر دیتا تھا اور میں پیسے نہیں لیتا تھا. کہنے لگا کہ جی آرٹسٹ کا جو کمال ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے مانگ مانگ کے کرے کام، وہ آرٹسٹ تو آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ تو پیسوں سے اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا یار کوئی دیتے تو ہوں گے لوگ پیسے. کہنے لگا دیتے تھے، میں بس ایسے جیب ایسے کر دیتا تھا، دیکھتا نہیں تھا، وہ جتنے ڈالتے تھے میں گھر لے جا کے اماں کو دے دیتا تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا تو پھر یہ کیا؟ کہتا جی وہ میں مشہور ہونا چاہتا تھا، کرکٹ سے تو میں نہ ہو سکا، جبکہ میں دیکھیے رائٹ آرم لیفٹ آرم، میں تو کرکٹ کی دنیا میں مطلب لفظ یہ اس کا نہیں ہے، اس سے تو ترتھلی کا مطلب نہیں پتا ہوگا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ اگر رائٹ آرم لیفٹ آرم کوئی کر رہا ہے، ایک ہی اوور کے اندر ایک ادھر سے مار رہا ہے ایک ادھر سے مار رہا ہے، تو ترتھلی مچ جائے کرکٹ کی دنیا میں. تو وہ کہتا ہے جی میں اس سے تو مشہور نہ ہو سکا، وہ تو میری قسمت نے مجھے نہ پہنچنے دیا ٹیسٹ کرکٹ میں. لیکن میں نے یہ کیا کہ میں جب آنکھ بچا کے، جب وہ کنڈکٹر اور ڈرائیور کلینر کو نہیں پتہ دیکھ رہے ہوتے تھے نا، تو میں چپ چاپ لکھ دیتا تھا کفیل بھائی کو سلام، مشہور زمانہ رائٹ آرم لیفٹ آرم سپن بولر آف گھوٹکی. اور یقین کیجئے کہ 1980s اور 90s کے اندر کوئی ٹرک پاکستان کے اندر ایسا نہیں تھا جس کے اوپر یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا. تو وہ اس طرح سے میں نے یہ کام شروع کر دیا. اچھا وہ اب 80s میں جو لوگ
کراچی میں رہتے تھے، پاکستان کے باقی لوگوں کو بھی پتہ ہوگا، سندھ میں جسے کہتے ہیں دھاڑیلن جو راج، وہ ڈاکو راج ہو گیا تھا. اب پتہ نہیں کتنے بھی غریب اس میں ڈاکو تھے، کتنے میرے دوستوں جیسے سادہ لوگ تھے بیچارے جن کو کسی دشمنی کی وجہ سے ڈاکو بنا کے جیلوں میں بھی بھیجا. بہت سارے لوگ جو اصل میں ڈاکو تھے اور میں نے کچھ کے نام سنے ہوئے ہیں، وہ مارے بھی گئے وہاں پہ، لیکن انریسٹ تھا. کہتا جی ایک بار مجھے ڈاکو گھوٹکی میں آئے اور وہ مجھے اٹھا کے لے گئے. کہتا ہے کہ جی وہ وہاں لے گئے تو انہیں جاتے ہی پتہ چلا کہ میں تو کفیل بھائی ہوں، غریب آدمی ہوں، میری کس نے تاوان دینا تھا. تو کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے 3-4 دن اپنے پاس رکھا، میری بڑی خاطر مدارت کی، روٹی پانی میرا صحیح رکھا، اور انہوں نے کہا کہ چل بھئی ہماری یہ جو رائفلیں ہیں ان کے اوپر تو ہمارے نام لکھ کے دے. تو کہتا ہے وہ میں نے نام لکھا تو میں نے کہا کہ بھائی ایک شرط ہے، ایک سائڈ پہ تمہارا نام لکھوں گا اور ایک سائڈ پہ میں اپنا کفیل بھائی کو سلام، مشہور زمانہ، رائٹ آرم لیفٹ آرم اسپن بولر، پوری عبارت لکھوں گا. تو کہتا ہے وہ پہلے تو ہنسے کہ یہ سالہ پاگل ہے، پھر کہتا ہے جی انہوں نے کہا ٹھیک ہے لکھ لے. وہ کہتا ہے میں نے لکھ دیا. تھوڑے دن کے بعد کسی پولیس مقابلے میں ان میں سے ایک دھاڑیل جو تھا وہ مارا گیا، اس کا ہتھیار پولیس کے قبضے میں آیا. تو انہوں نے کہا ہیں کفیل بھائی ملے یا ڈاکوؤں نال؟ کہتا جی وہ مجھے پولیس اٹھا کے لے گئی، اور کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں تو مجھے مارا پیٹا تو نہیں، لیکن انہوں نے مجھے ذرا رکھا اور پوچھ گچھ میرے سے کی کہ تو میں کیسے ان کے پاس پہنچا. اور پھر وہ خیر پتہ چل گیا کہ جی اس کو تو اغوا کر کے لے گئے تھے ڈاکو، تو وہ بچ گیا. تو میں نے کہا یار اب کوئی ٹرک بچا ہے پاکستان کے اندر؟ کہتا ہے تم ٹرکوں کی بات کرتے ہو، دیکھو میں نے تو کوئی پہیوں والی چیز جو کہ ہلتی ہے اس کو نہیں بخشا میں نے. اور کہتا ہے کہ میں نے تو کئی بار کھڑی چیزوں کے اوپر بھی، جنگ ہوئی گاڑیوں کے اوپر بھی اپنا نام لکھ دیا. اور وہ مجھے اس نے ایک دکھائی، ایک تھکڑ قسم کی پرانے زمانے کی جیپ، گرد آلود، ایک دیوار کے ساتھ لگی پڑی تھی، بس گل رہی تھی. تو اس کے پیچھے بھی لکھی ہوئی تھی پوری عبارت، کفیل بھائی کو سلام، مشہور زمانہ، رائٹ آرم لیفٹ آرم اسپن بولر آف گھوٹکی. تو وہ مجھے کہتا ہے میں نے تو کوئی ریڑی، کوئی گدا گاڑی، کوئی اپنا بائیسیکل، کوئی تانگا، میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. اور آپ یقین کریں کہ جو گھوٹکی میں بائیسیکل بھی پھر رہے تھے، اور گھوٹکی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سکھر سے کوئی 50-55 کلومیٹر شمال نارتھ کی طرف ایک شہر ہے. اب ضلع ہیڈ کوارٹر ہے. جب میں گیا تھا 94 میں تب سکھر کی تحصیل تھی، تو وہ چھوٹا سا شہر ہے. تو وہاں پہ وہ بائیسیکل تک جو ہیں ان کے پیچھے مڈ گارڈ پہ بھی بہت چھوٹی اسکرپٹ میں یہ لکھا ہوا ہوتا تھا، گدا گاڑیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، ٹانگوں کے پیچھے لکھا ہوا تھا. تو کہتا ہے میں نے تو مسجد کے لوٹے بھی نہیں چھوڑے، ان کے اوپر بھی میں نے اپنی عبارت لکھی ہے. تو وہ لے گیا. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کہنے لگا نہیں آؤ تمہیں دکھاتا ہوں. تو میں نے کہا یہ کیسے تو نے مسجد میں کیسے کر دیا یہ کام؟ کہنے لگا انہوں نے مجھے کہا دروازوں پہ، مسجد کے دروازے پہ کچھ لکھوانے کے لیے لے گئے تھے. کہتا نہیں میں نے تو یہاں پہ بھی اپنا ٹریڈ مارک چھوڑنا ہے. تو مجھے وہ جو اس میں جگہ ہوتی ہے یہ اپنا وضو کرنے کی، جو وہاں لوٹے پڑے ہوئے تھے، وہ الٹا کر کے دکھایا، پیندے کے اوپر لکھا ہوا ہے کفیل بھائی کو سلام. وہ پوری عبارت تو لکھنے کی جگہ نہیں تھی، تو صرف کفیل بھائی کو سلام لکھ دیا. پھر کہنے لگا کہ جی میں مشہور ہو گیا، اور دیکھو میں مشہور ہوں تو تمہارے جیسے پڑھے لکھے لوگ آ کے میرے پیروں میں بیٹھتے ہیں. یہ کفیل بھائی کا فکرہ تھا اپنا. تو میں نے کہا یار یہ تو بات ہے، مطلب مشہور تو آپ ہیں، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کفیل بھائی آپ گھوٹکی جو ہیں. کہنے لگے کہ جناب 1993 کے اندر، میں 1994 میں ملا تھا، کہنے لگے 1993 میں فرانس سے کچھ لوگ آئے، اور میری اتنی مشہوری ہو چکی تھی کہ انہوں نے کہا مجھے کہ بھائی تم ہمارے لیے، ہمارے جو جہاز ہیں فرانس ہم تمہیں لے کے جائیں گے، ہمارے جہازوں پہ تم نے پینٹ کرنا ہے ٹرک آرٹ. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں ضرور چلوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ ہر جہاز کے اوپر میں نستعلیق اسکرپٹ کے اندر کفیل بھائی کو سلام، مشہور زمانہ، رائٹ آرم لیفٹ آرم اسپن بولر آف گھوٹکی، یہ ضرور لکھوں گا. انہوں نے کہا نہیں پہنا ہے نہیں چلنی. انہوں نے کہا پھر جاؤ خسمانو کھاؤ، میں نہیں کرتا. کہتا جی میں پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. یہ 2 ٹکے کے ملک فرانس جیسے، یہ بھی کفیل بھائی کا فکرہ تھا، 2 ٹکے کے ملک فرانس جیسے آ جائیں اور مجھے کہیں کہ یہ کرو، اور میں اپنا وہاں پہ نام بھی نہ چھوڑ سکوں. تو میں نہیں کیا. اب
کفیل بھائی کا نا یہ واضح تھا کہ بندے کے اندر ایک دکھ ضرور تھا کہ وہ اس نے اتنی سکل حاصل کی اور وہ کہیں پہنچ نہ سکا. تو میں نے کہا کہ یار یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی رائٹ آرم لیفٹ آرم کر سکتا ہے. تو مجھے گھر لے گیا اور وہاں پہ وہ اپنے فلینلز اس نے جو کرکٹ والے ہوتے ہیں وہ پہنے, ساتھ میں ایک پارک تھا وہاں لے کے گیا اور کرکٹ کے گیند سے اس نے مجھے گیند کر کے دکھائی. اب میں کہتا ہوں نا کہ مجھے کرکٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیسے, لیکن جسے فلائٹڈ بال آپ کہتے ہیں نا اس کی دونوں ہاتھ سے, اور وہی صفائی اور مہارت تھی, جھٹکا کہیں نہیں تھا. لیکن پھر وہی کہ میں کرکٹ کے بارے میں نہیں جانتا, وہ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اچھی گیند تھی یا بری گیند تھی, لیکن فلائٹڈ گیند ضرور تھی. تو 2 ہاتھ سے گیند کر کے تو مجھے کفیل بھائی نے دکھا دیا. پھر کہنے لگے کہ میں دونوں ہاتھ سے لکھ بھی سکتا ہوں. تو وہاں وہ اپنے وہ پینٹ برش اٹھائے اور ایک گتا سا اٹھایا, اس پہ پہلے اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھا اور پھر اسی صفائی کے ساتھ ذرا فرق نہیں آیا الٹے ہاتھ سے لکھا. پھر مرر امیج لکھا جو آپ شیشے میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, مرر امیج لکھا. پھر پہلے سیدھی لکھائی لکھی اور پھر الٹی لکھائی لکھی, یعنی آپ الٹے کھڑے ہو کے پڑھیں وہ, اور کہیں بھی ذرا سا فرق نہیں. اور لکھتے لکھتے ایک ہاتھ چھوڑ کے دوسرے ہاتھ سے لکھنا شروع کر دیتا تھا. یعنی وہ کمال آدمی تھا, وہ جسے ایمبی ڈیکسٹرس کہتے ہیں. وہ اصل کا میں نے جو زندگی میں کبھی ایک ایمبی ڈیکسٹرس بندہ دیکھا ہے تو وہ کفیل بھائی تھا آف گھوٹکی. تو اور بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو الٹے سیدھے دونوں ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں. بچپن میں بھی کر لیتا تھا, لیکن وہ لکھائی میں وہ چیز نہیں آتی جو ایک سیدھے جو ہاتھ آپ کا چلتا ہے اسی والی صفائی دوسرے ہاتھ سے نہیں آتی. کفیل بھائی کے اندر وہ کمال تھا. تو کفیل بھائی نے خیر مشہوری پاکستان کے اندر تو خوب پائی. تو جب میں رخصت ہونے لگا کفیل بھائی سے تو میں نے کہا کفیل بھائی میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. تو اس نے ایک بڑا سادہ سا فکرہ بولا, کہنے لگا نہیں میرے لیے جو کرنے کا وقت تھا وہ اب گزر گیا. اس میں کوئی غمناکی نہیں تھی, بس ایک کہہ دیا کفیل بھائی نے. تو ہم چلے, میں نے کہا اچھا اجازت لیتا ہوں. تو باہر بازار میں مجھے تانگے تک چھوڑنے کے لیے کفیل بھائی آئے, اور آپ یقین کیجئے کہ جب ہم شہر میں آ رہے تھے تو ہر کوئی ملنے آ رہا تھا. کفیل جو دیکھ رہا تھا وہ کفیل بھائی کو سلام کرنے ضرور آ رہا تھا, اور اس میں کوئی تفریق نہیں تھی. ہندو, مسلمان, سندھی, مہاجر, پنجابی, جو بھی تھا وہ کفیل بھائی کو سلام کرتا تھا. اور کچھ لوگوں کو تو میں نے کفیل بھائی کے ہاتھ بھی چومتے ہوئے دیکھا. تو میں نے کہا کفیل بھائی آپ مشہور تو ہو گئے ہیں. ایک فکرہ پھر اور بڑا کمال کفیل بھائی نے بولا, کہنے لگا کہ یہ دیکھو جیسے دریا آ کے سمندر میں گرتے ہیں نا, یہ سب لوگ میری طرف اسی طرح سے آتے ہیں. تو بندے کے اندر کچھ تھا صحیح. اب ہمارا دیش ماشاءاللہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی اچھی کرکٹ کھیل سکتا تھا, کتنی اچھی بولنگ کراتا تھا. میں کوئی جج نہیں ہوں بولنگ کا, بالکل ناواقف ہوں کرکٹ کی کھیل سے میں. لیکن شاید کہیں اور ہوتا کفیل بھائی, اور اتنی ٹیلنٹ ہے جس میں, اتنی ایمبی ڈیکسٹرسنیس ہے جس کے اندر, تو وہ کہیں پہنچ جاتا. لیکن جب تانگے میں مجھے کفیل بھائی نے بٹھا دیا تو مجھے کہا کہ دیکھو اس کی سیٹ کے اوپر غور کرو, ادھر بھی میرا لکھا ہوا ہے. تو وہ کچھ فیڈ سا ہو گیا تھا, پینٹ ٹوٹ چکی تھی, لیکن سیٹ کے اوپر بھی لکھا تھا. اس کی جو بیک تھی سیٹ کی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کفیل بھائی کو سلام. تو میرا تانگا چلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کفیل بھائی وہاں کھڑا ہے اور لوگ اس کو مل رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, اور ایک جیسے ایک سیلیبریٹی ہوتا ہے. تو کفیل بھائی جو تھا وہ گھوٹکی میں 1994 میں سیلیبریٹی تھا. میں نے آ کے اخبار میں آرٹیکل لکھا, اس کی تصویر بھی میں نے لی تھی, لیکن اب میرے پاس تصویریں وہ نہیں ہیں. ٹرانسپیرنسیز اتاری تھیں, وہ وقت گزرنے کے ساتھ خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ سٹوریج کا کوئی طریقہ نہیں تھا میرے پاس. تو اب بہت سال گزر گئے. میں کفیل بھائی کے بارے میں سوچا کرتا تھا. 2008 میں, یعنی اس ملاقات کے 14 سال بعد, میں دوبارہ سکھر میں تھا اور وقت تھا میرے پاس. تو میں گھوٹکی گیا اور میں نے وہاں پہ جا کے وہ ان سے پوچھا
میں اسی بازار میں پہنچ گیا جہاں فرنیچر بنتا ہے، اور اس دکان پہ بھی پہنچ گیا. تو وہ بندہ جو تھا دکان کا مالک کہنے لگا کہ جی وہ تو کہیں 96-97 میں خلیل صاحب جو کفیل کے والد تھے انہوں نے یہاں پہ جو کچھ تھا وہ بیچ باچ دیا اور وہ کراچی چلے گئے ہیں. تو پتہ وتا اس کے پاس فارورڈنگ ایڈریس کوئی نہیں تھا. وہ مجھے یہ نہیں بتا سکا کہ کہاں میں جاؤں کفیل کو ڈھونڈنے. تو مجھے کفیل بھائی پھر نہ ملا، اور میں نے پھر آ کے ایک اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا، وہ پوری پرانی باتیں، اور میرا خیال تھا شاید کہیں سے کوئی آ جائے خبر کہ جی کفیل بھائی فلاں جگہ کراچی میں رہتا ہے، لیکن کوئی خبر نہیں آئی. تو اب کفیل بھائی کو کوئی نہیں جانتا. وہ پتہ نہیں کفیل بھائی زندہ بھی ہے، کیونکہ اگر ہے تو مجھ سے وہ چونکہ 6 سال چھوٹا تھا تو 65-66 کا ہوگا، تو وہ کس کیفیت میں ہے. لیکن جہاں بھی ہے کفیل بھائی، مشہور زمانہ رائٹ آرم لیفٹ آرم سپن بولر آف گھوٹکی کفیل بھائی کو سلام ہے.